ایک ریسرچ ہوئی تھی پچھلے دنوں جس کو کہا جاتا ہے کہ بائی اسٹینڈر سنڈروم، اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک انہوں نے انوائرمنٹ بنایا تھا اور کہا تھا کہ جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو لگا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ان کو ملے گی، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہوا. کس طریقے سے اس کا بالکل برعکس ہوا؟ اس کا بالکل اپوزٹ ہوا کہ جب 50 لوگ موجود تھے اور ایک بندہ جو یہ شو کرا تھا کہ میں ایک سیلز مین ہوں، اور وہ سامنے آیا اور پھر اس نے آ کے جو ہے نا وہ اکیلے کام کرنے لگا، تو سب لوگ پیچھے ہو گئے اور ان میں سے سبھی سوچنے لگے کہ بھائی ہمارے بدلے نا یہ والا بندہ جو ہے نا وہ ہیلپ کر دے گا، یہ دوسرا بندہ ہیلپ کر دے گا. تو سب ایک دوسرے پہ سوچے کہ نہیں کوئی نہ کوئی تو ہیلپ کر دے گا، اور سب کے سب بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس گروپ کو توڑ کے اس کو کہا کہ چلو 20 بندے جو ہے نا وہ اب اس چھوٹے سے گروپ میں شامل ہیں. اب پھر وہی بندہ جو ہے نا وہ ایز اے سیلز مین کے طور پہ آیا، اور نئے گروپ تھے، نئے لوگ تھے. جب ان لوگوں نے دوبارہ سے یہی کام کیا، اور جو پہلا والا گروپ تھا ان کو 25 منٹس لگے اس بندے کی مدد کرنے میں. انہوں نے اتنا سارا ٹائم لیا کیونکہ ہر کوئی سوچا نہیں یہ شاید دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا مدد کرنے کے لیے. ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو شیئر کر رہا تھا، تو بائی اسٹینڈ کر رہا تھا. جب 20 میں ہوا تو وہ 20 میں ان لوگوں کو 18 منٹ لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ انہوں نے گروپ کو توڑنا شروع کیا، اور آہستہ 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 جب 10 بندے رہ گئے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ تقریباً 10 منٹ لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب 5 بندے رہ گئے تو ان کو 4 منٹ لگے. لیکن جب ایک بندہ رہ گیا، اور وہ ایک سیلز مین تھا اور ایک بندہ رہ گیا، تو جیسے اس بندے نے دیکھا کہ جی یہ سیلز مین اکیلا کام کر رہا ہے، وہ فوری طور پہ اس نے 20 سیکنڈز لگائے اور وہ مدد کرنے کے لیے آ گیا. بتانے کا مقصد یہ کہ ہم بہت ساری دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بہت زیادہ ہوں گے تو وہ رسپانسبلٹیز شیئر ہو جائیں گے. وہ رسپانسبلٹیز شیئر نہیں ہوتی. جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بائی اسٹینڈرڈ سنڈروم ہو جاتا ہے، وہ بائی اسٹینڈرڈ جو نا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ افیکٹ جو ہے نا یہ ہر کوئی جو نا وہ یہ اپنی شیئرنگ کو جو نا وہ شیئر کر دیتا ہے. ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹیز کو جو نا مینٹلی طور پہ شیئر کر لیتا ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری نہیں ان کی ذمہ داری ہے. جب آپ کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہو کہ ہر کوئی نا ایک دوسرے کے اوپر کام ڈال رہا ہوتا ہے. لیکن جب ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہی کرنا ہے اور کوئی اور چوائس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہی کھڑا ہوتا ہے اور وہی کامیاب ہو جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں تو اس بائی اسٹینڈرڈ سنڈروم سے نکالیے اپنے بچوں کو اور رسپانسبلٹی دیجیے. سو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ایک بچے کی ذمہ داری ہے یہ کام کرنا، اور ڈیلی اسی کی ذمہ داری ہے اور کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا، تو اس پورے 1 مہینے تک یہی بچہ، جیسے اگزامپل دوں کہ اگر ایک بچہ ہے تو وہ برتن دھوئے گا یا وہ باتھ روم کلین کرے گا، تو وہی ایک بچہ کرے گا. لیکن اگر میں ڈیلی کے حساب سے لگاؤں کہ نہیں آج یہ کرے گا، کل یہ کرے گا، پرسوں یہ کرے گا، ترسوں یہ کرے گا، تو ہوگا کیا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پورے مہینے بھر بعد بھی جو ہے وہ باتھ روم صاف نہیں ہوا. کیونکہ ہر کسی کے دماغ میں ہوگا کہ ہم آج چھوڑ دیتے ہیں کل تو سامنے والا بندہ کرے گا ہی، آج چھوڑ دیتے ہیں کل تو ہو ہی جائے گا، آج ہم برتن کمپلیٹ نہیں کرتے کل تو ہو ہی جائے گا. یا اگر میں اپنی ذمہ داری ڈالوں کہ جی آج میں اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں کہ آج کیا تم نے 1 مہینے تک تم نے کچن صاف کرنا ہے. اگر آپ ایک لانگ ٹرم میں رسپانسبلٹیز دیں گے تو وہ رسپانسبلٹیز افیکٹو ہوں گی. لیکن اگر آپ اس رسپانسبلٹی کو شارٹ ٹرم میں دیں گے تو وہ رسپانسبلٹیز افیکٹو نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اور اس کے نیگیٹو افیکٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے گی.